السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ امیر المومنین، پہلے خلیفہ کے اقتدار میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات بہت اچھے تھے، بہترین حالات تھے، اور اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حالات اچھے تھے۔ پھر آگے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں بھی تقریباً حالات ٹھیک تھے، اتنے برے حالات نہیں تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہی آپ کا اقتدار شروع ہوا ہے تو حالات جو ہے نا وہ بد سے بدترین ہوتے گئے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر عثمان جیسے لوگ تھے تو حالات ٹھیک رہے، عمر کے ساتھ عثمان اور حیدر کرار جیسے لوگ تھے، حالات ٹھیک تھے، عثمان کے ساتھ بھی میرے جیسے لوگ تھے۔ لیکن جب میری حکومت آئی ہے، میں اقتدار میں آؤں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کسی بھی لیڈر کے جو مشیر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، پارٹی رہنما ہوتے ہیں، انہی کی بدولت جو ہے نا وہ حکومت چلتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی آپ کو کہ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اکثریت اور سب سے جو بڑی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، وہ پی ٹی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے، بانی ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، پوری پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، وہ کس قدر اہمیت کے عمل ہے، کتنے وہ اعتبار کے قابل ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں جو کچھ ہوا، پارٹی میں تقریباً کوئی ایسا رہنما نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو، جس پر اعتبار کیا جا سکے، اور یہ کسی نہ کسی حد تک اس لیڈر کا بھی قصور ہے، کیونکہ اس نے لیڈرشپ پر غور ہی نہیں کیا۔ اور یہ بات پی ٹی آئی کے فالوورز اور کارکن خود کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی تک ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے صرف اور صرف پارٹی رکھی ہی اپنی حد تک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹی جس کا وجود ہی ایک بندے تک محدود ہو، جس کے گزر جانے کے بعد پارٹی کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو یہ تو ایک عوام کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنانے والی بات ہے نا۔ پارٹیز، تحریکیں اور جماعتیں جب وجود میں آتی ہیں نا تو ان کا مشن اور دستور پیچھے رہتا ہے۔ میرے ذہن میں ابھی ایک مثال ذہن میں آئی کہ حماس ایک آرگنائزیشن ہے، پارٹی کہہ لیں، جماعت کہہ لیں اس کو، وہ ایک مشن اور دستور کے تحت بنی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے جتنے بھی چیئرمینس ہیں وہ باری باری شہید ہوتے گئے، لیکن ان کا جو مشن تھا، جو دستور پارٹی آرگنائزیشن کا تھا، اسی پہ وہ آگے جو ہے نا وہ چلتے رہے۔
کچھ دن پہلے چیئرمین جو تھے اس ماس کے، اسماعیل ہانیہ، وہ شہید ہوئے. اس کے بعد یہ یحییٰ سنوار آئے تو وہ بھی شہید ہوئے. لیکن پارٹی رکی نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن کا جو مشن ہے وہ جاری ہے. اور اسی طرح پتہ نہیں آگے کتنے چیئرمینز آتے جائیں گے. لیکن اس کو اگر کمپیئر کریں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ گزر جائیں تو باقی پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا. موجودہ بھی نہیں ہے، وہ جیل میں ہے تو باہر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک رہنما جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اور اس میں قصور صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے جنہوں نے لیڈرشپ پر توجہ ہی نہیں دی. کیونکہ پارٹیز جو ہے نا وہ ایک شخص کے گزر جانے سے پارٹیز کا وجود ختم میں نہیں ہوتا. لیکن یہ واحد پارٹی ہے. باقی پارٹیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر لینا، باقی بھلے ہی وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں ساری پارٹیز والے، پیپل پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، لیکن ایک بات ان کی ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل وقت آیا نا تو ہر پارٹی نے اپنے جو ارکان تھے ان کو انگیج کیا ہے، اور ان ارکان نے پارٹیز کے ساتھ سنسیئرٹی جو ہے نا وہ شو کی ہے. موجودہ حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن واحد پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی پارٹی ہے، جماعت ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. راتوں رات بک جاتے ہیں. کیوں بک جاتے ہیں؟ راتوں رات جو ہے نا وہ پارٹیز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنز ہیں، فالوورز ہیں، ان کو ریالٹی بیس پہ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. پارٹیز کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے، کسی ایک سیاسی شخصیت کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے، پارٹی کا جو منشور ہے، دستور ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جب اس کو فالو کریں گے تو پھر کوئی بھی پارٹی کا رہنما ہوگا، وہ پارٹی سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے جائے گا تو فوری آپ ہاتھ کھڑا کر دیں گے، جی آپ پارٹی کے منشور اور دستور سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، لہذا یہ غلط ہے، ہم آپ کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ بلائنڈ فالوورز ہیں. کچھ غلط کرے، کوئی غلط کرے، برا کرے، وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ پارٹیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ ایک سیاسی شخصیت کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو جو تھی بڑی میں نے اچھے انداز میں کہی ہے. اگر پتہ نہیں لوگ نیچے آ کے گالیاں نکالیں گے، کیا کریں گے. خیر جو ریالٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس ریالٹی کو جو ہے نا وہ اون کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کا ضرور جو ہے نا وہ قصور ہے. کوئی میں تجزیہ نگار نہیں ہوں، کوئی اینکر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرے ذہن میں جو بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. ہر انسان کی اپنی ایک اوپینین اور رائے ہوتی ہے. جزاک اللہ.